الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے روبرو ہو کر آپ حضرات کو سلام کرنے کی سعادت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، میں اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس پاکستان کے اس عظیم علاقے میں، گلگت بلتستان، جو اگر کہا جائے تو پاکستان کا سر ہے، اس میں ابھی تک مجھے حاضری کی نوبت نہیں آئی تھی، اور میرے پتہ نہیں کتنے محبوب اور معزز دوست یہاں پر الحمدللہ آباد ہیں اس علاقے میں، اور بہت سے ہمارے یہاں کے ساتھی ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہاں پر آ کر اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو برابر فرمائے. اس دوران مجھے اس علاقے کے بہت سے حصوں میں سفر کرنے کا موقع ملا. دیہات بھی دیکھے، گاؤں بھی دیکھے، پہاڑی علاقے بھی دیکھے. ان کا جو حسن، فطرتی حسن ہے، وہ تو اپنی جگہ، اور
اس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، لیکن ایک حسن یہ نظر آیا کہ چھوٹی سی بستی بھی ہو، چھوٹا سا بھی گاؤں ہو، کسی پہاڑ تلے آباد ہو، کسی جنگل میں چند مکانات ہوں، لیکن وہاں سے الحمدللہ اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہوتی نظر آتی۔ جہاں لوگوں کو پہنچنے میں بھی دشواری ہے، مجھ جیسے کمزور، ناتواں اور نازک مزاج شخص کو بھی وہاں چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کو جو یہ آوازیں، اذانوں کی آوازیں گلی گلی اور محلے محلے سنائی دے رہی ہیں، یہ صدقہ ہے ان نفس کش لوگوں کا جو جا کر دین کا علم حاصل کر کے آئے، سارے پاکستان سے، ہندوستان سے اور ہماری ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ اسلام کا کلمہ یہاں تک پہنچائیں۔ اور یہ مبارک چہرے مجھے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور مجھے یہ معلوم بھی ہوا ہے کہ وہ صرف اس شہر سے نہیں بلکہ اور اطراف سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو یہ مبارک چہرے در حقیقت یاد دلا رہے ہیں ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور آج انہی انار کے درخت کا سایہ اس وقت ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا بہت دکھائی ہے، دنیا کے 6 بر اعظم کہلاتے ہیں، 6 کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے ہیں، سب ملکوں میں گیا ہوں، مسلمان ملکوں میں بھی، غیر مسلم ملکوں میں بھی، لیکن جہاں بھی گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض چمکتا ہوا نظر آیا۔ دور دراز کے علاقوں میں جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ملے گا، وہاں دیکھا تو لوگ آ رہے ہیں استقبال کے لیے، اور پوچھا بھائی کون ہیں آپ؟ کہ ہمارے والد جو ہیں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، یہاں کر آباد ہو گئے تھے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور اس کا نور اللہ تبارک و تعالی نے 4 دانگ عالم میں پھیلایا، اور اس لیے پہلے ہم تقلیدی طور پر کہتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو حق کا نمونہ بنایا، حق کی مثال بنایا، حق کا علم بردار بنایا۔ الحمدللہ اب میں تحقیقاً کہتا ہوں کہ جو علم اور علم کے جو آثار اور انوار دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری دنیا میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں سے وابستہ رکھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ دارالعلوم دیوبند کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی منفی تحریک تھی، یعنی باطل فرقوں کی تردید کے لیے قائم ہوا تھا، گمراہی کو دور کرنے کے لیے قائم ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ یہ دوسرے فرقوں کے خلاف یہ
ان کے خلاف تردید اور مناظروں اور ان کی تحریر و تقریر سے تردید کے لیے قائم ہوا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دارالعلوم دیوبند دین قائم کرنے کے لیے قائم ہوا تھا، اور دین میں بے شک گمراہی کی تردید بھی ہے، لیکن اس سے پہلے حق کا اثبات ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کے تقاضے کیا ہیں؟ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ کن تعلیمات کو آپ لے کر آئے تھے، اور کس طرح صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا تھا، کس طرح صحابہ کرام کی پرورش فرمائی تھی، کس طرح آپ کی تربیت فرمائی تھی، اس کی نمائندگی ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اپنی زبان سے بھی، اپنی تعلیم سے بھی، اپنی تربیت سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اپنے کردار سے بھی کر کے دکھائی۔ اس کا نتیجہ ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہم جو اپنے آپ کو الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اپنے اکابر دارالعلوم دیوبند سے اپنے آپ کو وابستہ کہتے ہیں، وہ ان کا معاملہ صرف کسی کی تردید سے تعلق نہیں ہے صرف، بلکہ پورا دین کی تمام تعلیمات، وہ ساری کی ساری تعلیمات لے کر، ان کا پرچم لے کر، ان کا جھنڈا لے کر، ان کا نور لے کر حضرات علماء دیوبند کھڑے ہوئے اور اس بر صغیر کو نور حق سے الحمدللہ جگمگا دیا۔ تو آج جب ہم یہاں آپس میں بیٹھتے ہیں، مجھ سے فرمایا گیا تھا کہ کوئی نصیحت کی بات کروں، میں تو خود نصیحت کا محتاج ہوں، دوسروں کو کیا نصیحت کروں، لیکن اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے اور سمجھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل میں اتری ہے، وہ یہ کہ دین صرف کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک مکمل اور جامع زندگی کا لاہ عمل ہے جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو میں آج وقت مختصر ہے، لیکن ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے تذکیر کے لیے پہلا مخاطب میں خود ہوں، اور پھر اپنے واسطے سے آپ سب حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ جملہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سنیے، یہ سمجھیے اور سوچئے کہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنوں۔ خطاب کس سے ہے؟ کافروں سے نہیں، غیر مسلموں سے نہیں، بلکہ مومنوں سے جو ایمان لا چکے۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ابھی تو کہا تھا کہ ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے ایمان کا اعتراف بھی فرمایا تھا،
اور اسی ایمان کے حوالے سے ان کو خطاب بھی فرمایا تھا. اب فرما رہے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان نام ہے در حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے مان لینے کا نام ایمان. لیکن اسلام میں داخل ہونا یہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا. کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن تو ہو گیا لیکن اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا. اسلام میں داخل ہونے کے ضروری کے معنی یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اللہ تبارک و تعالی ہی کو اپنا معبود سمجھتا ہوں. کسی بڑے سے بڑے انسان کو، کسی بڑے سے بڑے صاحب منصب کو، کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو اس کی سرمایہ داری کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے رشتے کی وجہ سے اس کی بات اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوئی نہیں مانوں گا. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، جنتر منتر نہیں ہے کہ آدمی نے ایک منتر پڑھ لیا اور منتر پڑھنے کے بعد وہ جہنم پروف ہو گیا کہ اب اس کے بعد وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں ایک معاہدہ کرتا ہوں اپنے خالق اور مالک سے کہ اللہ میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا. یہ پیشانی آپ کے سوا کہیں اور نہیں ٹکے گی. یہ پیشانی ساری بات صرف آپ کے لیے ہے، یہ دل صرف آپ کے لیے ہے. آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوگی. شوہر اور بیوی کی محبت، باپ اور بیٹے کی محبت، بھائی اور بھائی کی محبت، دوست اور دوست کی محبت، یہ ساری محبتیں اے پروردگار تیری محبت پر قربان ہے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر میری محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، میری محبت محبت کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے اور مجھے کسی ناجائز کام کا تقاضا مجھ سے کر رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، بیٹی کی محبت اور بیٹے کی محبت قربان ہے اس اللہ کی محبت کے اوپر. لا الہ الا اللہ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بذات خود تو ہم کلام ہو نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم باری تعالیٰ کا کلام براہ راست سن سکیں. اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا شاہکار دنیا میں بھیجا ہے جناب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ کے رسول ہیں تو ان کی جو بات ہے وہ میرے لیے واجب التعمیل ہے. اور اگر مجھ سے کوئی اور کہتا ہے، مجھ سے کوئی انگریز کہتا ہے کہ ایسا کام کرو، تو میں اس کا تابع نہیں، اس کا غلام نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس کو رسول مانتا ہوں، اس کی تعلیمات کو حق جانتا ہوں. یہ ہے معنی ایمان کی، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کہیں دنیا کی کسی بھی محبت، کسی بھی خواہش، کسی بھی تمنا کا تعارض ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا معاہدہ یہ ہے کہ اس خواہش کو قربان کروں گا
جناب محمد رسول اللہ پر کی تعلیم پر عمل کروں. یہ جب یہ معاہدہ ہے، معاہدہ تو کر لیا، لیکن اس معاہدے پر عمل، اس کا نام اسلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا وہ زبان سے کیا تھا، اب اس کو عملی شکل میں دکھلاؤ. عملی شکل میں اس طرح دکھلاؤ کہ اگر تمہیں کسی موقع پر مفاد، دنیا کا تمہارا مفاد دعوت دے رہا ہے کہ رشوت لے لو، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ لو، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں، تو پھر میں اپنے مفاد کو قربان کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا. فاقہ پڑ جائے تو بھی کچھ حرج نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے پڑ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حرام کا لقمہ میرے حلق میں نہیں جائے گا. یہ معنی ہے محمد رسول اللہ، اور یہ معنی ہے اسلام میں داخل ہونے. اور پھر لفظی کیا فرمایا؟ کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. کیا مطلب؟ کیا تم صرف اس وقت مسلمان ہو جب تم مسجد میں آئے بیٹھے ہو؟ کیا تم صرف اس وقت مسلمان ہو جب نماز ادا کر رہے ہو؟ کیا صرف اس وقت مسلمان ہو جب تلاوت کر رہے ہو؟ یا مسجد سے باہر بھی مسلمان ہو؟ یہ دیکھنے کی بات. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس مجمع ہے ایسے حضرات کا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے حضرات کا مجمع ہے جو مسجد میں جمع ہیں، جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جمع ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ذرا یہ دیکھو کہ آیا صرف مسجد میں مسلمان ہو یا مسجد کے باہر بھی ہو؟ جب بازار میں جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو کیا وہ تجارت کرتے ہوئے بھی خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لہذا جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کروں، کسی سے جھگڑا نہ کروں؟ اگر نماز تو پڑھ لی اور صف اول کے پابند ہو گئے، ہر نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن نماز صف اول میں پڑھ کر جب میں بازار میں جاؤں یا دفتر میں جاؤں، دفتر میں جا کر رشوت لوں یا دوں، اور بازار میں جا کر دھوکہ فریب کروں، ملاوٹ کروں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں وہ غلط کروں، تو اس کے معنی یہ کہ میں صرف مسجد کا مسلمان ہوں، پورا مسلمان نہیں. کافہ، پورے کے پورے ہو جاؤ. اب اس پورے کے پورے میں عبادتیں بھی آتی ہیں. جس طرح کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں وہ ادا کرو، اس کے طریقے سے ادا کرو، سنت کے مطابق ادا کرو. لیکن اسی میں معاملات بھی آتے ہیں، کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اس کی فکر کرو، حلال حرام کی فکر کرو، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کا لحاظ رکھو. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، یعنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اب اگر ایک شخص ہے 5 وقت کا نمازی ہے،
صف اول میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، اور نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، بیوی کے جو حقوق اللہ تبارک بتا رہے شوہر کے اوپر ڈالے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، ڈانٹتا پھڑکاتا ہے بلا وجہ، اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جیسے کہ کسی غلام باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ پورا مسلمان نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ کے اندر وہ داخل نہیں ہے جو یہ حرکت کرتا ہو، جو جب میراث تقسیم کرنے کا وقت آئے، کسی بڑے سے بڑے جاگیردار اور زمیندار اور سرمایہ دار کا انتقال ہو، شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے بھی حقدار ہیں، بیٹیاں بھی حقدار ہیں، دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر میراث تقسیم کرو۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، صف اول میں حاضر ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، تہجد پڑھتا ہے، جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ جن عورتوں کے حقوق تم نے پامال کیے ہوئے، جن عورتوں کے لیے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا، جو آپ کی زبان مبارک سے آخری سانس آنے تک آپ کی زبان پر جو نصیحت جاری رہی، وہ یہ جاری رہی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے اللہ کے بندو، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، ایک تو نماز کا پورا خیال رکھنا، دوسرا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بہت خیال رکھنا۔ ماتحت میں نوکر بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، جاتے جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی۔ ہم میں سے ہر شخص گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اور اس بات کا اندازہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا واقعی انصاف کر رہا ہے، کیا واقعی وہ حقوق ادا کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کا تو شعرہ بہت ہے کہ آپ کی امہات المومنین بہت سی تھیں، لیکن کس طرح آپ کو قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اوپر انصاف کرنا واجب نہیں ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، یہ قرآن نے اعلان کر دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ نہیں، تم چاہے جتنی بیویاں رکھو، تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ ان کے درمیان تم انصاف سے کام لو اور برابر کی تقسیم کرو۔ فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اجازت پر عمل نہیں فرمایا۔ جتنی دیر ایک بیوی کے پاس ہے اتنی دیر دوسری بیوی کے پاس، عصر سے لے کر مغرب تک جب کبھی فارغ ہوتے تو ساری ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے، ایک رات ایک یہاں، ایک رات ایک یہاں، اور یہ فرماتے جب آخری زمانہ آ گیا، مرض وفات اور آپ کی تیمارداری، ہر زوجہ مطہرہ تیمارداری کرتی تھی، لیکن پھر بھی جس کی باری ہوتی تھی اس کی باری میں جا کر وہاں پر رہتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو زیادہ راحت ملتی تھی، ازواج مطہرات کو بھی احساس تھا، تو ہر روز جب بیمار تھے تو پوچھتے بھئی کل میں کہاں جاؤں گا، کل میری کس کی باری ہے؟ صاحب ازواج مطہرات کہتے جی فلاں کی باری ہے، پھر وہاں جاتے پوچھتے بھئی کل کس کی باری ہے؟ ازواج مطہرات سمجھ گئیں
کہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ آخری وقت اطمینان سے حضرت عائشہ کے پاس گزرے. ساری ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں کہہ دیا ہم سب دستبردار ہوتی ہیں اپنے حقوق سے، اور ہم سب اس پہ راضی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے. چنانچہ آخر وقت میں آپ نے چند دن حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے، بلکہ ساری زندگی کبھی اس کے خلاف نہیں کیا. تو جن کو اللہ نے مستثنا کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، ترجی من تشاء منہن وتوی الیک ممن تشاء، اور اس نے بھی یہ خیال اس لیے کیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ انصاف کیسے ہوتا ہے. اور یہ کیا کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کرے، قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا جسم کٹا ہوا ہوگا. اعوذ باللہ. یہ تو میں نے ایک مثال دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ نوعمر تھیں تو ان کی خوش طبعی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کو حبشیوں کا جو نیزہ بازی کے کرتب ہے وہ دکھا رہے ہیں اور دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوڑ لگائی جیسے ریس کی جاتی ہے، اور اس میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو عاشروہن بالمعروف، یہ قرآن کا حکم. آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں، تجارتیں ہیں، کاروبار ہیں، ملازمتیں ہیں، ان سب میں اسلام داخل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان جھگڑا نہ ہونے دو. اپنا حق چھوڑ دو لیکن جھگڑے سے باز رہو. قرآن کریم میں فقہ میں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں، آپ جو حضرات علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر وہ عقد جو مفضی الی النزاع ہو، یعنی وہ عقد، وہ معاہدات جو آگے جا کر جھگڑے کا سبب بنے، اس کو شریعت نے فاسد اور باطل قرار دیا. باطل ہے وہ. تو کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو معاملہ اچھائی کے ساتھ کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کا معمول یہ تھا، کسی سے اگر قرض لیا تو جب ادا فرماتے تو وقت پر ادا کرتے اور کچھ زیادہ دے دیتے. اگر پہلے سے معاہدہ کر کے زیادتی کی شرط لگائی جائے سود ہو جائے گی، لیکن پہلے سے تو کچھ معاہدہ نہیں تھا. معاہدہ اصل یہ تھا کہ برابر ہی دیا جائے گا، لیکن جب دینے کا وقت آیا آپ نے فرمایا اور دے دو اس کو. ہر ایک شخص کو اس کے حق سے زیادہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی. اور جھگڑا ناپسند، ہر وہ کام جس سے جھگڑا پیدا ہو آپ نے منع فرمایا. اور یہ بھی فرما دیا، حدیث بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، میں ذرا بہت اہتمام کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. ایسے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم کبھی استعمال فرمائے. فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں، ضمانت لیتا ہوں. آپ بتائیے کون ضمانت لے رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کی؟ جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ضامن ہوں. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وهو محق، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے کہ چلو یار اس معاملے میں جھگڑا ہوگا، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، جھگڑا نہیں کروں. تو اس کے لیے فرمایا میں جنت میں بیچوں بیچ
محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون اور ان کے شوہر کے درمیان اختلاف تھا، بڑا شدید اختلاف، جائیدادوں کا اختلاف۔ والد صاحب کے پاس آ گئے تصفیہ کرنے کے لیے، میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب وہ شوہر ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ جائیداد میری ہے، بیوی کہہ رہی ہے میری ہے، جھگڑا زبردست۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بٹھا کر کہا دیکھو بھائی، جو تم فیصلہ کرانا چاہتے ہو وہ فیصلہ تو ہم دیکھ لیں گے بعد میں، لیکن میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ اور یہ حدیث سنائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود رگڑا چھوڑ دے۔ تو عورت تھی، اس نے کہا جی یہ بات حضور نے فرمائی؟ والد صاحب نے جی آپ کو پکی بات ہے کہ حضور نے فرمایا، ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے؟ والد صاحب نے فرمایا صحیح حدیث ہے۔ فرمایا میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں میں سارے حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ ایک عورت وہ اپنے جس پر جھگڑا چلا رہا تھا کبھی حق پر دستبردار ہو گئے۔ یہ اخلاق تھے صحابہ کرام کے، جنہوں نے لوگوں کے دل جیتے، جنہوں نے اسلام پھیلایا، جنہوں نے چار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا، تلوار سے پھیلا۔ اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو کبھی جزیے کا حکم کبھی بھی نہ آتا۔ تلوار سے نہیں پھیلا۔ آج تک کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کوئی ملک فتح کیا ہو اور بزور شمشیر لوگوں کو کہا ہو کہ اسلام لے آؤ ورنہ گردن مار دیں گے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، اس نظام سے پھیلا، اس کردار سے پھیلا جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا کر دیا۔ جو صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے، جن کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ میرے ستارے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام، اور ایسے چھوڑ کر گئے کہ ان میں سے ایک ایک نمونہ تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، صرف مسجد میں نہیں، بازار میں بھی، ملازمت میں بھی، کاشتکاری میں بھی، بکریاں چرانے میں بھی، اور دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں وہ نمونہ بن کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہنچے، یہ آج ہم جو آپ مسلمان بیٹھے ہیں نا یہاں پر، کہاں سے آ گئے مسلمان ہم یہاں؟ سب سے پہلا اسلام اس بر صغیر میں کاٹیا باڑ میں آیا تھا، جو آج کیرالہ کہلاتا ہے۔ وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی جہاد نہیں ہوا تھا، کوئی جھنڈا لے کر لشکر لے کے نہیں گیا تھا مسلمان بنانے کے لیے۔ وہاں کچھ تاجر چلے گئے تھے مسلمان صحابہ کرام، جب انہوں نے لوگوں سے تجارتیں کی، اس میں دیکھا ایسے سچے لوگ ہم نے نہیں دیکھے، ایسے سخی لوگ ہم نے نہیں دیکھے، ایسے کھلے دل کے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ کون سا دین ہے جو ان کو یہ سب کچھ سکھا رہا ہے؟ تو انہوں نے دین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جب دین کی خوبصورت تعلیمات زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی سامنے آئیں، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح مسلمان ہوئے، وہاں سے ہم تک پہنچا ہے دین۔ تو کردار سے پہنچتا ہے، عمل سے پہنچتا ہے، وہ محض زبانی جمع خرچ سے نہیں پہنچتا۔ جب ہم اپنا کردار اچھا بن کے کہیں دکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا یہ نمائندہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن اخلاق، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا،
پیغمبرانہ تعلیم یہ ہے کہ اگر فرعون کے پاس بھی جاؤ تو قولا لہو قولا لینا، فرعون کے پاس بھی جا رہے ہو تو نرمی سے بات کرنا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فرعون کے بارے میں۔ میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مصلح کوئی نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کہا جا رہا ہے نرم بات کرنا وہاں جا کر، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نہ نصیحت قبول کرنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے، جو کفری پہ مرے گا، لیکن کہتے ہیں تم داعی حق ہو، حق کی طرف بلانے والے ہو، تو اس واسطے تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ وہ حق بات کو سنے اور حق بات کو سمجھے، اور ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید اللہ سے ڈر کے بات مان لے۔ تو نرمی نرمی نرمی۔ حضرت آپ جانتے ہیں جو علماء کرام ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کو مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، یعنی جب بھی کوئی محدث کے پاس کوئی حدیث پڑھنے گیا سب سے پہلے محدث نے وہ حدیث سنائی۔ وہ کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سب سے پہلا سبق جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے۔ البتہ رحم کے عنوان مختلف ہوتے ہیں، کسی کے لیے رحم یہ ہے کہ اس کے ساتھ خاطر تواضع کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ کسی کے ساتھ رحم یہ ہے کہ بیچارہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو محبت سے میں جنت کی طرف لانے کی دعوت دے دوں، یہ بھی رحم ہے۔ غیر مسلم پر غصہ نہیں ہے، رحم ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں آگ لگی ہوئی ہے جہنم کی جیسی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ لوگوں کی کمریں پکڑ پکڑ کر اس آگ سے نکال لوں، محبت سے شفقت سے۔ یہ بیچارہ پتہ نہیں کس بلا میں مبتلا ہونے جا رہا ہے، میں محبت سے اس کو نکالوں۔ تو عنوان رحمت کے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات رحمت کا تقاضا تلوار بھی ہوتا ہے، جہاد جو ہے وہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اگر ایک عضو گل جائے سڑ جائے تو کیا اس پر رحم کرو گے کہ اس گلے ہوئے سڑے ہوئے جسم کو اپنے جسم میں باقی رکھ کر رحم کرو گے؟ اس کا رحم یہ ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ تو کبھی یہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بھی رحم ہے۔ اس لیے نہیں کہ میرا دشمن ہے، اس لیے نہیں کہ میرا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بیمار ہے، اس بیماری کا علاج میں کرنا میرا فرض ہے۔ اس کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی یہ کام کروں۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں، بات میری لمبی ہو گئی، معاف کیجیے گا، لیکن میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج الحمدللہ ہم سب وہ بیٹھے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دین کے بہت سارے احکام جو ہیں وہ معاملات سے متعلق ہیں، حلال و حرام سے متعلق ہیں۔ بہت سے احکام وہ ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں۔ تکبر حرام ہے، تواضع بڑی زبردست چیز ہے۔ حسد حرام ہے، ایثار بڑی اچھی چیز ہے۔ ریاکاری حرام ہے، اخلاص بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ تو ہم اسلام میں پورے کے پورے اس وقت داخل ہوں گے جب کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے معاملات، ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہوں۔ بس یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلنا. یعنی شیطان تمہیں چاہے گا کہ یہ اسلام کی جو تعلیمات ہے ان سے کہیں اور لے جائے. کبھی دل میں خواہش پیدا کر دے گا, کبھی کوئی مفاد پیدا کر دے گا. تو اس کے پیچھے چلنے کے بجائے تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بس بھائی یہ پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا یہ ملنا, ہمارا اس کا اجتماع اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں فکر پیدا کر دے اس بات کی کہ ہم پکے سچے مسلمان ہوں. ہر چیز میں, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, اخلاق میں بھی, کردار میں بھی. میں آخری بات سنا کر ختم کرتا ہوں. میرے شیخ سے حضرت عبداللہ عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, ایک صاحب ان کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو. احسان حدیث میں آتا ہے, احسان یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو, اور اگر نہ دیکھ رہا ہو تو کم از کم یہ احساس دل میں موجود ہو, مثلا نماز پڑھتے وقت, کہ بھئی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی تعریف بیان فرمائی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تصوف جو ہے نا, سارا اسی کا نام ہے. تصوف کے بدن کیا کیا معنی لوگوں نے بنا لیے, لیکن جو شروع ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے اور ختم ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر, اس کو احسان کہتے ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے جی الحمدللہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو. حضرت نے فرمایا بہت مبارک بات ہے, لیکن یہ احسان کا درجہ صرف نماز ہی میں حاصل ہوا, یا جب بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے اس وقت بھی حاصل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو خیال ہی نہیں تھا, ہم تو احسان کا مطلب یہ ہے جب نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ مجھے دیکھ رہا ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں, ان اللہ یحب المحسنین. محسنین جو ہے نا وہ ہیں جن کے سامنے ہر وقت یہ کانٹا لگا ہوا ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے اپنے فضل و کرم سے, زندگی کے ہر شعبے میں, ہر نقل و حرکت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلام کے اوپر داخل ہونے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.